ایمبیسڈر صاحب، آپ کے خیال میں ہیومن رائٹس کو بیس بنا کر اگر یو ایس انٹرونشن کرتا ہے، اسٹرائک کرتا ہے، تو کیا وہ جو انٹرنیشنل لا ہے، وہ جو ایمبٹ ہے، اس کے اندر لا سکے گا وہ اس ایکٹیویٹی کو یا اس اسٹیپ کو اگر وہ لیتا ہے اگینسٹ ایران؟ دیکھیں، انٹرنیشنل لا کے حساب سے تو نہیں آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ انٹرنل جو افیئرز ہوتے ہیں کسی ملک کے، اس میں آپ انٹروین نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی ایسی ہیومینیٹیرین سچویشن ہو تو پھر اس میں انٹرنیشنل لا کے حساب سے، یو این چارٹر کے حساب سے، پھر آپ کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جانا ہوتا ہے. وہاں سے آپ کو ایک ریزولوشن، اور وہ بھی انڈر چیپٹر 7 ہو، اور پھر اس میں یو این مینڈیٹ کرے تو جو ہے انڈر چیپٹر 7 جس میں یوز آف فورس اپلائی جو ہے الاؤڈ ہوتا ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، ماضی میں بھی جو ہے اس طرح کی جو ہے بہت ساری انسٹنسز ہیں جہاں پہ یو ایس ایک سپر پاور ہے. بریگیڈیئر صاحب نے ان کی کیپیسٹی آپ کو بتا دی ہے، اور میں بھی اپنے کامنٹس میں وہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے پاس ایک رینج آف آپشنز ہیں. اس میں یہ ساری آپشنز ہیں جو بریگیڈیئر صاحب نے بتائی ہیں. بالکل، میں تو خود بحرین میں ایک ٹائم پہ جب امبیسڈر تھا تو میں نے ان کی وہ وہاں پہ ان کا بحری اڈا ہے، پھر فلیٹ ہے، اس کو جو ہے کئی بار وزٹ کر کے سارا جو نا جانتا بھی ہوں ان کی اسٹرینتھ جو ان سی ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز تک ان کے وزٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ بالکل، اور اس طرح قطر میں ان کی جو بیس ہے، جو ایئر بیس ہے، وہ جو الودیع 10,000 وہاں پہ ملٹری پرسنل ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ان کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ ایران وہاں پہ میزائل سے اٹیک کر سکتا ہے، پھر جو یو ایس بیسز ہیں اس ریجن میں. لیکن وہ ایران کی کیپیسٹی ڈپلیٹڈ ہے. جب پچھلا بھی کانفلکٹ ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، تو اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایران کی جو ہے وہ اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ فورسفلی ریٹیلیٹ کر سکے، کیونکہ ان کے ڈیفنس سسٹمز تو کام کوئی ایسے ہیں ہی نہیں، انہوں نے تباہ کر دیے تھے. جو تھوڑی بہت کیپیسٹی بھی تھی ان کے ایئر فورس جو ہے، اس میں کوئی اس طرح کی اسٹرائکنگ ایبلٹی ہے نہیں. جو ہے صرف ان کے پاس پروجیکٹائلز ہیں، میزائلز ہیں ان کے پاس، یا ڈرونز ہیں، تو وہ اس کی ایک لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے. تو رینج آف آپشنز میں تو بالکل انہوں نے لاسٹ ٹائم ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی کی تھی. ان کی انٹیلیجنس انگریس بھی ہے ایران میں کافی، جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ بھی کی تھی. تو اگر وہ اس پہ کرنے پہ آ جائیں تو بالکل بہت ساری انٹرونشنز ہو سکتی ہیں، اور وہ کافی مشکل میں آ جائے گی ظاہر ہے کہ جو ایران کی حکومت. لیکن اب دیکھنے کی چیز ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ کیا ہے ایران میں. تو ایک تو ظاہر ہے شارٹ ٹرم انٹرسٹ ان کا یہ تھا کہ جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ کسی طرح بند کرائیں، جس کو انہوں نے ڈیمیج بھی کیا خاصی حد تک. اب وہ انسسٹ کر رہے ہیں زیرو انریچمنٹ کے اوپر کہ جی اس کو مانے ایرانین، جو کہ نہیں مان رہے، اور وہ اس سے بھی نیچے ہے جو کہ ایک سویلین نیوکلیر پروگرام آپ کو الاؤ کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اب وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ میزائل جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی ختم کرنے پہ مانے، وہ بھی ایران نہیں مان رہا تھا. تو یہ تو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز امریکہ اور اسرائیل کے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو جو ہے وہ رجیم چینج کا بالکل ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اس سے ایک بہت زیادہ اسٹریٹجک ایج مل سکتا ہے امریکہ کو اس خطے میں، اگر وہاں پہ ان کا ایک فیوریبل یا ایک فرینڈلی رجیم آ جاتا ہے. اور اسرائیل کی ان کی وہ اپنی سیکورٹی کے لیے بھی بہت اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ان کے انٹرسٹ جو اسرائیل اور امریکہ کے کوئنسائڈ بھی کرتے ہیں. تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ دیکھے گا، امریکنز یہ دیکھیں گے کہ سچویشن ایران کے اندر کتنی رائپ ہے ایک ڈیسائسو اسٹرائکس کے لیے، اور اس کے حساب سے وہ پھر طے کریں گے کہ اس وقت کتنی زیادہ انٹرونشن ہونی چاہیے. اکنامک سائڈ پہ تو انہوں نے کچھ تو کی ہے آلریڈی، وہ سینکشنز کو انہوں نے 25% ٹیرفس لگائے ہیں ان ملکوں پہ جو کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اس میں سے چائنا سب سے بڑا ہے، اور بھی بہت سے ملک ہیں، پاکستان بھی ظاہر ٹریڈ کرتا ہے ایران کے ساتھ، رشیا کی کافی زیادہ ہے، ان کی ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے بھی اب وہ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اکنامک سائڈ پہ اسٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ایرانین اکانومی کو. اور ایران کی اکانومی بھی دیکھیں اس وقت بہت ویک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے نا، پچھلی جب وہ کانفلکٹ بھی ہوا تھا اس میں میں نے یہ بارہا کہا تھا کہ وہ ایران کے لیے جو ہے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور ایران اس سے بہت زیادہ ویکن ہوا تھا اکنامکلی بھی، ملیٹریلی بھی. تو اب جو بھی بیانات ایران سے آ رہے ہیں، بے شک اصل حقیقت یہ ہے کہ ایران پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہے، دفاعی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. تو اب لیکن اب جو یہ ڈٹرمن کرے گا، یہ جو پروٹیسٹ ہیں کیا یہ کنٹینیو کرتی ہیں، کیا ان کا انٹینسٹی رہتی ہے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے جب کریک ڈاؤن کیا اس ویکینڈ پہ بہت زیادہ، تو اس کے بعد وہ رک گئی ہیں فی الحال. لیکن اب اس میں مختلف اندازے آ رہے ہیں کہ کیا لاسز ہیں، ڈیتھ لاسز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.